السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرس، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے چینی کے حوالے سے اور گھی کے حوالے سے۔ چینی کا ریٹ اتنا زیادہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ہر ہفتے ہر مہینے ریٹ بڑھ جاتا ہے، چینی کے اوپر قابو کیوں نہیں پایا جاتا؟ اور ناظرین، دوسری جانب رمضان مبارک کے لیے پنجاب بھر کے ماڈل بازاروں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اور عوام کو سہولیات دی جائے گی، چیزیں سستی ہوں گی رمضان بازار میں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ رمضان بازار کا اعلان تو ہو گیا پورے پنجاب میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں سب میں اعلان ہو چکا ہے۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ ان کو سہولیات ملیں گی، عوام کو نہیں ملیں گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ رمضان میں چینی کا ریٹ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ابھی سے ریٹ آسمان کے اوپر ہے، جب رمضان شروع ہوگا تو پھر چینی کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رمضان میں جب چینی کا ریٹ آتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، آسمان کے اوپر چلا جاتا ہے، گھی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ٹماٹر، پیاز، ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کھانے کا تیل سستا تو پاکستان میں مہنگا کیوں؟ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے پاس۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں مہنگائی کا بانڈا جو ہے پھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان کو پیروں پر کھڑا ہونے میں 12 سے 15 سال لگیں گے، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ملک کی تجارتی خسارہ جنوری میں 2 ارب 30 کروڑ تک پہنچ گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اتنا خسارہ پاکستان کو۔ اور سعودی ولی عہد کا پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی سے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو ہیلپ کرے اور پیٹرول دے یا ڈیزل دے، جو بھی دے، مگر دے صحیح۔ اور شہباز شریف صاحب کی ان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس کے اوپر ایم او یو سائن بھی کیے گئے ہیں، دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی کیسے ہیلپ کرتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سکرین بٹ صاحب، لاہور کے جتنے بھی کرانہ سٹور ہیں ان کے صدر ہیں، اور آج ان سے بات کریں گے کہ کیا سہولیات عوام کو دینے جا رہے ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، سہولیات دیں گے یا نہیں دیں گے؟ چینی کا ریٹ کیا ہوگا، پیاز کا ریٹ کیا ہوگا، ٹماٹر کا ریٹ کیا ہوگا، مشروبات کا ریٹ کیا ہوگا، ہر چیز کے اوپر آج بات کریں گے سکرین بٹ صاحب سے۔ سکرین بٹ صاحب، چینی کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، گھی کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، یہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو چینی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا، وہ جو مل آنر ہے نا، انہوں نے کہا جی ہم چینی 130 روپے آپ کو دیں گے۔ اس میں پروفٹ کتنا ہوگا؟ یہ سب ماڈرن بازاروں میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، 130 روپے ماڈرن بازاروں میں ملے گی۔ میری ویسے ایک رائے ہے اپنی کہ اگر یہ چینی اوپن مارکیٹ میں کر دی جائے تو یہ ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی پبلک کے لیے، عوام کے لیے۔ بہرحال گورنمنٹ کا فیصلہ ہے۔ بٹ صاحب، یہ بھی تو دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں چینی کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو روک تھام کیوں نہیں ہوتی اس کے اوپر؟ یہ تو روک تھام کرنی ہے جی، ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس نے کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں، روک تھام تو انہوں نے 130 روپے رمضان پورے میں چینی بازاروں میں، یہ ماڈرن بازاروں میں بکے گی۔ تو دوسری بات جو ہے وہ روک تھام تو انہیں چاہیے نا، روکنا چاہیے۔ چینی کا اتنا بحران بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ماڈل بازار میں چینی 130 روپے عوام کو ملے گی کہ خالی اعلان کی حد تک کہ سارا کچھ؟ ہاں ملے گی چینی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملے گی، رمضان بازاروں میں ملے گی چینی، جو ماڈرن بازار ہیں ادھر ملے گی۔ میری جو رائے ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر چینی یہ مارکیٹ میں پھینکیں 130 روپے، 128 روپے کے حساب سے بھی دیں نا ہول سیلر کو، تو اسے پابند کریں کہ 5 کلو سے زیادہ نہیں چینی دینی۔ تو میرا خیال ہے یہ رش کم ہو جائے گا، کیونکہ پبلک ڈیمانڈ جو ہے چینی ہے، ظاہری بات ہے 5 کلو کا، 2 کلو کا گورنمنٹ نے کہا جی اس سے زیادہ بیگ نہیں بیچنا آپ نے۔ تو میرا خیال ہے اگر مارکیٹوں میں اوپن ہول سیلر جو ہیں پوائنٹ بنا دیں، یہ لاہور میں تقریباً 20-25 پوائنٹ بنا دیں جہاں چینی ملے، تاکہ ہر بندے کو چینی اویلیبل ہو جائے۔ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، سمر آباد کا دکاندار ہے، ادھر ماڈرن بازار لگتا ہے سبزہ زار میں، وہ ادھر تو نہیں جا سکتا نا۔ تو میرا خیال ہے سی ایم صاحبہ جو ہے نا، اقتدام تو اچھے کر رہی ہیں، اس کے بارے ذرا غور کر لیں۔ اقتدام تو کر رہی ہے، اقتدام کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ عمل ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ اقتدام کتنے اچھے تھے۔ یہ چینی کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ عمل ہونا ہے، بہت سخت عمل ہوگا یہ، پر پھر وہی بات آ جاتی ہے، اب عام پبلک تو کہ چلو کوئی 10-15% جو پبلک ہے وہ ماڈرن بازاروں میں لے گی چینی،
تو باقی 80% جو لوگ ہیں جو مختلف علاقوں میں بیٹھے ہیں جہاں ماڈرن بازار ان کے پاس نہیں ہے، وہ فاصلے ہیں کوئی تقریباً 10-20 کلومیٹر کے، ہاں تو وہ تو نہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں سہولت یہ ہے کہ 1 ماہ یہ انہوں نے پابند کیا چینی کا، یہ کریں کہ پورا 1 ماہ اوپن مارکیٹ میں چینی کر دیں، چلے تاکہ ہر بندے کو فائدہ ہو جائے۔ بٹ صاحب پہلے چینی کا ریٹ کیا تھا، تو اب ریٹ کچھ نیچے ہے کہ اپ ہوا ہے؟ نہیں، چینی اب پھر ذرا تھوڑی سی بہتر کر دی ہے انہوں نے، جو سٹے بعد ہے نا، انہوں نے اب آج کا ریٹ ہے 76 پر 50 kg کا، تو یہ 2 دن جب انہوں نے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا نا اس کو 30 روپے چینی، تو یہ 74 تک ریٹ آ گیا تھا۔ جب ان کا فیصلہ ہو گیا تو یہ سٹے باز پھر سرگرم ہو گیا۔ نہیں تو بٹ صاحب اس کے اوپر قابو کیوں نہیں پایا جاتا کہ ایک جگہ پہ چینی کا سٹے ہو جائے اور ایک ہی ریٹ پہ اوپر بکے؟ سر یہ ایک ہفتے میں اور ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنی بار چینی اپ ہوتی ہے، پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر اپ ہوتی ہے، پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ سر یہ تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے نا، پبلک کیا کریں گے، پبلک کھانا تو نہیں چھوڑ سکتی نا چینی، تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا۔ ہم تو ظاہری بات ہے پبلک ہیں، ہم تو آواز اوپر پہنچا سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب تک، تو پنجاب تک تو ہم سی ایم صاحبہ کو کہہ سکتے ہیں، مریم نواز صاحب کا۔ کل آپ کی میٹنگ تھی سلمہ بٹ صاحبہ سے، تو کیا فرمایا انہوں نے، کیا کیا کرنے جا رہے ہیں رمضان میں؟ وہ تو دیکھیں سلمہ بٹ صاحب تو دبنگ ہے، انہوں نے کہا میں گھی والوں کو جو ہے نا ریٹ کم کروانے ہیں ان سے، میں نے انہیں کہا کہ یہ 12 روپے کلو انہوں نے بڑھا دی ہیں گھی، جتنی بھی کمپنیاں درجہ اول درجہ دو، 5 کلو والا جو پیٹی ہے اس کی گھی کی، انہوں نے کمپنی والوں نے پہلے بھی 150 روپے پیٹی بڑھا دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب پچھلے ماہ رنگڑ جو اس کا ریٹ تھا نا رنگڑ کا، وہ تھا تقریباً 43، اب کیونکہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے اس لیے کہ وہ ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا نا اس کی وجہ سے آئل بھی، پیٹرول بھی اور بہت سی چیزیں تیز ہوئی عالمی منڈی میں۔ اب کیونکہ نیچے، میرا صرف ایک سوال ہے گھی مل والوں سے کہ بھئی جب ریٹ بڑھتا آپ فوراً بڑھا دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی 3 ماہ بعد آرڈر آئے گا، جب کہ آپ کے پاس 3 ماہ کا مال پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کیوں آپ بڑھاتے ہیں؟ وہ تو کرنا چاہیے نا، اسے ریٹ اسی پہ بیچنا چاہیے نا۔ اب جب جو پیٹی اب موجودہ پیٹی ہے نا گھی کی 12 kg کی، میرے حساب سے اس کا ریٹ ہونا چاہیے کم سے کم 5200 روپیہ، جبکہ اب ریٹ ہے اس کا، دیکھیں نا چینی اور گھی ضروریات ہے، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہیں دونوں چیزیں، یہ اگر اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر میرا گھی ملے جتنی ہے پنجاب میں زیادہ ہے، تو مجھے امید ہے سی ایم صاحبہ اس کا ایکشن لے گی، کیونکہ کل رپورٹ ان کو چلی گئی ہے گھی والوں کی، تو وہ انشاءاللہ تعالی لے گی، ان کا ریٹ کم کروائیں بس۔ جیسے آپ نے کہا کہ چینی جو ہے وہ 130 روپے فروخت ہوگی گورنمنٹ ریٹ کے اوپر، بالکل، اور گھی کتنے کا ہو رہا ہے؟ گھی میرا خیال کم سے کم کوئی اس کا ریٹ کم ہونا چاہیے، 20 روپے کلو درجہ 2۔ اب ریٹ کیا چل رہا ہے گھی کا؟ اب ریٹ چل رہا ہے تقریباً 6450 روپیے، 6450 روپے چل رہا ہے۔ اگر کم کتنا ہونا چاہیے؟ یہ آنا چاہیے 55-60 ہونا چاہیے، 55 یا 56 ہونا چاہیے 12 kg کا ریٹ۔ ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ریٹ ہو جائے گا رمضان میں، کیا بڑھ جائے گا؟ بڑھنا تو نہیں چاہیے، میرا خیال ہے کم ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ سی ایم پنجاب سے ہمیں بڑی امید ہے، وہ کروائیں گی۔ سر دیکھیں سی ایم پنجاب تو اعلان کرتی ہیں، آگے عمل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ جو آگے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی سی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بھی ضلعی انتظامیہ ہیں، انہوں نے عمل کروانا ہوتا ہے ساری چیزوں کو۔ اگر وہ بھی ایکشن نہیں لیں گے تو پھر کس نے عمل کروانا ہے؟ نہیں، یہ جو اب تو رمضان میں آنے میں 9-10 دن رہ گئے، تو ٹھیک ہے اعلان کریں بھی گھی اتنے میں بیچیں آپ، عام درجہ 2 میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بکے گا، یہ دیں گے۔ یہ جو کمپنی والے ہیں کبھی کوئی فیکٹری بند تو نہیں نقصان پہ، فائدہ ہی ہے نا، بالکل فائدہ ہی۔ جب دیکھیں ریٹ بڑھا، جب نیچے ریٹ آیا 500-700 رنگٹ، تو انہوں نے کیوں نہیں کم کیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ان سے اب تھوڑا سا بڑھا ہے جی ہم ریٹ بڑھا دیا نا، 12 روپے کلو بڑھا دیا، یہ بات غلط ہے۔ ان کے اوپر سخت مانیٹرنگ ہونی چاہیے، جب ریٹ کم کریں تو ریٹ عالمی منڈی کم ہو تو ادھر بھی کم ہونا چاہیے۔ سخت مانیٹرنگ کون کرے گا اس کے اوپر؟ گورنمنٹ آف پاکستان، اور ہم نے آپ نے کرنی ہے، ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں۔
نہیں عوام تو بیچاری آواز ہی اٹھا سکتی ہے, آواز جو اٹھاتے اس کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں ویسے تو. نہیں یہ بات نہیں ہے. بہرحال وہ تو ہم کون سی کسی کے خلاف بول رہے ہیں, ہم تو آواز اٹھاتی ہے ملینروں کے خلاف جنہوں نے پاکستان میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو کوئی بندہ پس رہا ہے, کوئی بولتا نہیں ہے, بولنا چاہیے. یہ بھی تو میل جو مافیا, یہ بھی تو بڑا مافیا ہے نا, اپنے ریٹ فکس کرتے ہیں. چینی کا مافیا بھی بڑا ہے, اس کے اوپر نیٹ ورک بہت زیادہ ہے, اس کے اوپر بھی نت کوئی نہیں ڈالتا ہے اس کے اوپر. سر اگر ان کو نت پڑ گئی نا تو میرا خیال آپ کی چیزیں جتنی بھی ہیں نا, چینی اجناس تو نیچے آ گیا اس کا. تو یہ گھی اور جو آٹا ہے وہ بھی نیچے ہے, وہ بھی ماشاءاللہ 800 روپے کا توڑا مل رہا ہے. آپ لوگ اسٹور میں آٹے کا کیا ریٹ چل رہا ہے, کتنے پہ فروخت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ 800 روپے میں بک رہا ہے جی. 800 روپے بک رہا ہے 10 کلو والا. 10 کلو والا. آگے اس کا ریٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا رمضان؟ ہم انشاءاللہ تعالی جی, ہماری جو کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن لاہور ہے نا, ہم انشاءاللہ تعالی آٹے کا ریٹ کم کریں گے, 20 روپے توڑا مزید کم کریں گے ہم. کیونکہ ہم جو ہے نا اعلان کیا ہم نے کہ ہم دال چنا, سفید چنے, بیسن اور آٹا, اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی ہول سے ریٹ دیں گے. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. رمضان میں چیزیں سستی ہونی چاہیے, عوام کو سہولت دینی چاہیے. ہم مسلمان ثواب کا کام ہے, اس کے اوپر بات کریں گے, رمضان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور جو ماڈل بازار لگانے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں, ٹھیک ہے, مریم نواز کی طرف سے, اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, اور رمضان کی آمد ہے اور پنجاب حکومت رمضان بازار لگانے جا رہی ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. بٹ صاحب موجود ہیں ہمارے پروگرام میں. بٹ صاحب کیا کہیں گے, رمضان کی آمد ہے اور رمضان بازار لگایا جا رہا ہے, ماڈل بازار پورے پنجاب میں, کیا کامیاب ہوں گے, عوام کو سہولیات ملیں گی؟ ہاں انشاءاللہ تعالی ملیں گی. میرا وہی سوال ہے جو میں پیچھے ابھی میں نے کیا. انشاءاللہ تعالی لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. لاہور میں ہم نے تقریباً 200-300 اپنے جو سٹور ہیں انہیں ہم نے نومینیٹ کیا ہے کہ ہم ادھر چیزیں سستی کریں گے. رمضان بازار میں بھی جو ہے نا وہ سستی ملیں گی آپ کو نا, مارکیٹ سے. جو مارکیٹ میں ایک مثال ہے 220 روپے چیز ہے, ادھر آپ کو 200 روپے ملے گی. یہ ہم نے سنڈے والے دن سارا سروے کیا تھا, کافی ریٹ اچھے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہی بات آتی ہے فاصلہ. اب عام ایک بندہ 20 روپے کلو یا 30 روپے کلو چیز ماڈرن بازاروں میں بک رہی ہے, تو وہ بہت, میں یہی کہتا ہوں ہم یہی احساس رکھ کے ہم نے کیا کہا کہ لوگوں کو ہم اپنے سٹوروں پہ بھی یہی چیزیں مہیا کریں. دیکھیں نا, آپ لوگ احساس کر رہے ہیں, احساس کس کو کرنا چاہیے تھا ویسے؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے. احساس آپ لوگ کر رہے ہیں کہ رمضان ہے, ثواب کا کام ہے, چیزوں کو سستی کرنی. لیکن آپ باہر کے ملک آپ چلے جائیں تو وہاں پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں, کسی بھی ملک چلے جائیں آپ, بالکل ہوتی ہے. رمضان کی آمد ہوتی ہے اور لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ثواب کا کام ہے, چاہے وہ انگریز ہے, مسلمان ہے, نہیں ہے, وہ چیز سستی دیتے ہیں وہ. اب آٹے کی جو پوزیشن ہے نا, ہمارے جو دکاندار ہول سیلر بھی ہیں, ریٹیل بھی ہے, انہیں ہم نے کہا کہ 20 کلو کے اوپر آپ 40 روپے چھوڑ دیں, 10 کلو کے اوپر آپ 20 روپے چھوڑ دیں. دال چنا جو اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالی 25 روپے 20 روپے کی سبسڈی رکھی ہے. بیسن کے اوپر ہم نے 25-30 روپے کی سبسڈی دیں گے رمضان میں, پورا رمضان بیچیں گے انشاءاللہ تعالی. تو چاول میں بھی ہم نے انشاءاللہ تعالی, چاول بڑا بکتا ہے, لوگ بڑی یعنی کہ نا وہ خیراتیں بھی کرتے ہیں اور افطاری وغیرہ بھی کرواتے ہیں, چاول بہت زیادہ بکتا ہے. چاول کا ریٹ کیا رہے گا؟ ہاں چاول ہم دیں گے جی اپنے سٹوروں پہ جو بازار میں 260 70 80 بک رہا ہے نا, 300 تک بھی بک رہا ہے, ہم اپنے سٹور میں 240 روپے دیں گے. کون سا چاول؟ بہترین کائنات ہوگا, 11-21 جسے کہتے ہیں مارکیٹ میں, بہت اچھا چاول ہوگا, اس کی پکائی بھی اچھی ہے. جو بھی بہرحال ہماری 4-5 چیزیں ہم شارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی, تو اس پہ ہم پوری طرح کھڑے رہیں گے اپنے. ٹھیک ہے. بٹ صاحب ماڈل بازار لاہور میں کہاں پہ بنائے جا رہے ہیں, کس جگہ کے اوپر؟ یہ ہربنس پورہ, چینا سکیم ہے, چونگ ہے, ٹھوکر ہے, اپنا ٹھوکر نیاز بیگ ہے, سبزہ در سکیم ہے, تو ایک ہے ادھر اپنا, یعنی کہ لاہور کے مختلف جگہوں پہ لگایا جا رہے ہیں. جو ہم نے وحدت کالونی ہے, وحدت کالونی, تو ادھر ہے شیر شاہ روڈ ہے, شیر شاہ روڈ, ٹھیک ہے, راوینڈ روڈ ہے, تو میرا خیال یہی ہے تقریباً. وہ میاں پلازا جوہر اور ٹاؤن شپ گرین. یعنی کہ کتنے بنتے ہیں ماڈل بازار؟
10 बनते جی، ہیں. بالکل. اور کس لیول کے ہوں گے؟ چھوٹے لیول کے ہیں نہیں یا نہیں، پھر بڑے لیول؟ بڑے لیول ہے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ہم نے وزٹ کیا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا جی ادھر ماڈل. پھر انہوں نے جو ہم نے لگانے ہیں اسٹار، اس پہ ہم نے جو فیس کسی قسم کی نہیں ہم نے دینی. صفائی اور جو بھی وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، جو لگا کے دینے صفائی وغیرہ تو ان کا کام ہے کروا کے دینا اور سارا چیزیں کچھ. ماشاءاللہ سہولتیں ہیں کافی ادھر. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹور ہوں گے اس کے اوپر آپ نے چینی جو ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، تاکہ ہم 130 روپے چینی بیچیں. کیونکہ چینی کا گرمی بھی ہے تو چینی ظاہری بات ہے بہت زیادہ چلتی ہے چینی. تو پانی وغیرہ بنانا ہوتا ہے، دودھ وغیرہ بنانا ہر افطاری بندے کے شربت بالکل تو وہ چینی بہت زیادہ تو چلتی ہے. انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کوئی رش نہیں ہوگا. روٹین پہلے 2-4 روزے تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ رش وغیرہ ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کافی مال مل رہا پچھلے ہے. رمضان میں دیکھا گیا بٹ صاحب کہ جتنے بھی ماڈل بازار تھے، ٹھیک ہے، میں بھی وہاں پہ گیا، کافی بار چکر لگتا رہا. جو لوگ وہاں پہ چیزیں لینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ چینی ہے چاہے وہ گھی ہے، کیونکہ اب تو ریٹ اپ ہے گھی کا بھی، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں سے چیزیں ان کو مہنگی مل رہی ہوتی ہیں. باہر آتے ہیں مارکیٹ سے خریدتے ہیں چیزیں، وہ وہاں سے سستی ملتی ہیں ان کو. یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ جو ہے نا اب جو ہماری دکان لگ رہی ہے کریانے کی اور پھلوں کی، اس کا ریٹ الگ ہی ہوگا. یہ ماڈرن بازاروں سے الگ ریٹ مل رہا ہے. دوسرا دیکھیں یہ پہلے تھا کہ سارا معاملات پروگرام جو تھا وہ ٹاؤن کو اور وہ انتظامیہ کو دے دیتے تھے. اب جو سی ایم پنجاب نے بڑا اچھا اقتدام کیا ہے، جیسے یہ 10,000 روپے کا انہوں نے کارڈ بنوایا ہے تاکہ لوگ خود ہی، پہلے ہوتا تھا راشن دیتے تھے یہ، تو وہ پروگرام سی ایم صاحب کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں اس طرح نا گراس روٹ تک کسی کو امداد نہیں جاتی. اب کیونکہ یو سی لیول پہ انہوں نے نا کارڈ جو ہے نا رجسٹریشن کیا تاکہ ایک بندے کو 10,000 ملے، وہ کپڑا لے لے، راشن لے لے، جو مرضی لے لے، اس کی مرضی ہے. ویسے بٹ صاحب 10,000 بنتا کیا ہے ویسے؟ کم از کم تو 20-30 تو کرنا ہی تھا نا، تاکہ کچھ نہ کچھ تو آ سکے. چلے یہ سٹارٹنگ پوزیشن ہے آپ کی. اپنا چینل کے تھرو ہم انشاءاللہ تعالی یہ میسج جائے گا. اگلے سال ہو سکتا ہے 20-25 ہو جائے. 10,000 چلو، اس کے پسات نا اور بھی بہت سی سہولتیں ہیں. میڈیسن کی سہولت ہے اور کافی پیسے وہ ہے ان کا پروگرام اپنا قرضہ ہے، اس کے لیے بھی سہولتیں کافی انہوں نے کار تو نہیں ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالی دیکھیں نا جو انہوں نے قرضہ سکیم دی ہے اس میں تو انسان تنگ ہو جاتا ہے. فلانے کو کہو فلانے کو کہو، یہ کرو وہ کرو، ڈاکومنٹیشن اتنی ہے کہ بندہ تنگ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کہتا ہے یار میں نے کرنی نہیں ہے، یہ جان ان کا کام جانے چھوڑ دیتا ہے اگلا بندہ. دیکھیں آپ پنجاب میں دیکھیں نا، آپ بلا سود آپ گاڑی لے سکتے ہیں، بلا سود آپ قرضہ لے سکتے ہیں، بلا سود آپ ٹرانسپورٹیشن جو ٹرانسپورٹر بننا ہے آپ نے، مطلب 4-5 گاڑیاں لے لیں، آپ ٹرانسپورٹ چلا لیں اپنی، تو اس کے اوپر کوئی پیسہ انٹرسٹ نہیں ہے. پہلے تو ہم لوگ اگر 20 لاکھ کی گاڑی لیتے اس کے اوپر 10 لاکھ دینا پڑتا تھا. یہ انہوں نے اچھا اقتدام کیا. بہرحال آگے بھی بہتر ہوگا. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ڈاکومنٹیشن بھی تو کتنی ہے نا بٹ صاحب، یہ بھی نہیں کچھ نہیں. آپ شناختی، سر میں بتاتا ہوں، آپ شناختی کارڈ لے جائیں پنجاب بینک سے لے لیں آپ جا کے. نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جو آپ نے بتایا نا اسکیم جو قرضہ والے دے رہے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہے. اس کے اوپر عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. مطلب کتنے بندوں کے سائن چاہیے، اس کے بعد گھر کا یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے. نہیں میرے پاس گاڑی نہیں تو میرا کیا چیز چاہیے، وہ تو میں گھر تو تال چاہیے نا، میرے نام میرا گھر ہو تو وہ تو آپ کا اکاؤنٹ ہے نا، تو شناختی کارڈ پہ آپ کو ملے گا. آپ چیک کر دیں. میں اور چیز کی بات کر رہا ہوں، میں قرضہ اسکیم کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی آپ بتا رہے ہیں کہ جو کارڈ کے اوپر راشن دیا جا رہا ہے اور میڈیسن وغیرہ ہوتا ہے، یہ اور چیز ہے. میں اور چیز کی بات کر رہا تھا. میں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ گاڑیوں کا کہہ رہے تھے اور کاروبار وہ تو کارڈ پہ ہے نا. ہاں کاروبار وغیرہ کے لیے، اپنی چھت اپنا گھر، وہ تو بہت بڑی اسکیم ہے. وہ تو انسان دنگ رہ جاتا ہے وہ دیکھ کے ان کی سارا کچھ ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہے. پر مجھے اس کا علم نہیں ہے. ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا. بہرحال گاڑی جو مل رہی ہے نا اپنا کمرشل، وہ کارڈ پہ مل رہی ہے بینک آف پنجاب سے. آپ اپنا شناختی کارڈ لے کے جائیں تو آپ کو وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. بٹ صاحب پنجاب میں کہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، کس کس جگہ پہ پنجاب کے اوپر؟ بڑے شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں ماڈل بازار؟ نہیں پورے پنجاب میں ضلع میں لگ رہا. یہ ہمارا لاہور جو ہے نا یعنی کہ تحصیل میں نہیں ہے، تحصیل لیول پہ ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ہماری تقریباً
35 ہے میرا خیال ہے، 35 تحصیلیں ہیں. ہاں میرا خیال تو نہیں ہے. 35 ہیں. تو صرف فیصل آباد ہے 2، یہ تو ماڈرن بازار، باقی سب علاقوں میں ایک ایک ہے بس. صرف لاہور واحد ہے جہاں 10 ہے. لیکن لاہور شہر بڑا ہے نا. ہاں شہر بڑا ہے، ادھر 10 ہیں، باقی ایک ایک ہی ہے. لیکن آبادی کتنی ہے، آبادی لاہور کتنی بڑھ چکی ہے. میرا 3-3.5 کروڑ کی ہے. ہاں آبادی اتنی بڑھ چکی ہے. اب تحصیلوں میں اگر یہ سارا کچھ کریں گے تو تحصیل والے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے ماڈل بازار سے. میرا خیال ہے ادھر زیادہ نا جو زور ہے نا یہ فیصل آباد، ہمارا یہ لاہور، گجرانوالہ، تو ادھر زیادہ ہے، زیادہ ضرورت ہے ادھر. تاجروں کے ساتھ کیسا تعاون ہو رہا ہے گورنمنٹ کا؟ ہمارے ساتھ تو بہت اچھا تعاون ہوا ہے جب سے یہ سی ایم آئی ہماری تو سنی گئی ہے. اچھا جی. ہاں جی. کیسے؟ ہاں ہمارے پاس پہلے آتے تھے فیک مجسٹریٹ، ٹھیک ہے، ان کے بندے آتے تھے، وہ ہمیں ڈرا دھمکا کے ہمارے دکانداروں سے کسی کے 10,000 لے گیا، کسی کے 5,000 لے گیا، میں یہ کر دوں گا. ہم نے جب سلمہ بٹ صاحب منسٹر فار پرائز کنٹرول بنی، ہم نے پورا انہیں لکھ کے دیا سب کچھ، 8-9 ہمارے پوائنٹ سے، وہی میرا خیال ہے انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس کے اوپر. تو وہ نا انہوں نے وہ ہمارے پوائنٹ تھے وہ سی ایم صاحبہ کو پہنچا دیے. سی ایم صاحب نے آرڈر کیا جب نا، انہوں نے کہا کوئی فیک مجسٹریٹ کوئی دکاندار کو تنگ کرے اس کے اوپر فوراً FIR دے دو. انہوں نے باقاعدہ یہ DCO لاہور وغیرہ نا کمشنر صاحب کو آرڈر کر دیے کہ آپ فوراً AC کی مدعیت میں یہ کیس کرائیں. تو وہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے لاہور پورا الحمدللہ پرسکون ہے. کوئی ایک آدھا، کیونکہ 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے، ایک آدھا شاید کوئی بندہ نا. پہلے تو وہ آتے تھے کارپوریشن والے آتے تھے، وہ اپنا پیسہ لیتے تھے، اس کے بعد ٹاؤن والے آتے تھے، وہ اپنے پیسے لیتے تھے، دکاندار جو آگے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھٹا جو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ پیسے، دوسرے الگ پیسے. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین، شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے، اور تاجر برادری جو ہے اس حکومت سے بہت خوش ہے. بٹ صاحب کہتے ہیں ہم تو بہت خوش ہیں. بٹ صاحب ایسا اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ تاجر برادری بہت خوش ہے اس ٹائم؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے 77-78 سالوں میں کسی نے بھی ہمارے متعلق نہیں سوچا تھا. وہی نظام چل رہا تھا، مجسٹریٹ بندے آتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے، ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہوئے باہر نکل، بدتمیزی کرتے تھے. یہ ہم نے جب سلمہ بٹ صاحب کو سب کچھ بتایا اور کمشنر لاہور کو ہم نے زید بن مقصود صاحب سے میٹنگ کی، DC موسیٰ صاحب سے میٹنگ کی، تو انہیں ہم اپنا بتایا کہ ہمارے پاس ہمارے سکول نہیں، ہم دیکھیں کیسے ہی ہمیں بست کرتے ہیں، جبکہ ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں تاجر، ہم اتنا ٹیکس بھی دیتے ہیں، پر ہماری عزت وہ مزدور جیسی ہے جو ایک مزدوری کر رہا ہے. انہوں نے پھر یہ سب چیزیں نا CM صاحبہ کو پہنچائی، تو انہوں نے اس حوالے سے ہمارے جو پرابلم تھے نا بہت ہی اچھے کر. حالانکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاجر برادری کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو تاجر برادری خوش نہیں ہوتی. ویسے نہیں، ہم آج میں آپ سے سن رہا ہوں کہ تاجر برادری بڑی خوش ہے. نہیں، میں آنیسٹی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات جو ہے، کوئی اچھا کام جو کرے گا نا ہم اس کی تعریف کریں گے، صاف جو بات ہے. دیکھیں CM صاحبہ جب سے آئی ہوئی ہے تاجر برادری خوش ہے. جب مجسٹریٹ کوئی فیک آتا تھا دکانیں لوگ بند کر کے بھاگ جاتے تھے. اب کیونکہ ریٹ بھی اچھے ہیں، اب کم سے کم ریٹ جو ہم نے لیے ہوئے ہیں انتظامیہ سے بہت اچھے ریٹ ہیں ماشاءاللہ. کوئی بندہ پریشان نہیں ہے. پہلے پریشانی ہوتی تھی. پہلے کون سی پریشانی ہوتی تھی تاجر کو؟ سنتا ہی کوئی نہیں تھا. یعنی کہ پیسے لینے والے آ جاتے تھے، سنتا کوئی نہیں تھا، ریٹ بھی ٹھیک نہیں ملتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحب نے سب سے بڑا احسان ہم پہ یہ کیا. 78 سال پاکستان میں بنے ہو گیا. تاجر برادری جو کریانہ والے تھے وہ ایسے تھے جیسے یتیم ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ اب جب سے آئے ہیں، ان کی ٹیم آئی ہے، الحمدللہ تاجر برادری ٹھیک ہے، ریٹ بھی اچھے ہیں اور پرسکون کاروبار کر رہے ہیں. کوئی اب یہ جو ہٹائے جا رہے دکاندار جو آگے بٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے پھٹے کے اوپر، اور سارا صفایا کروا دیا گیا، تو تاجر ابھی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، میں ایک چیز ہے، اگر میں 20 فٹ آگے ہوں یا میں نے پھٹا لگایا ہوا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں پھٹا جب لگتا ہے تو ٹاؤن والے کدھر ہوتے ہیں، LDA کدھر ہوتی ہے، ان کے افسر تو مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، سڑکوں میں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں.
اب جب انکروچمنٹ کا آیا مسئلہ، بہت اچھا کیا انہوں نے انکروچمنٹ. لوگوں نے 5 20 30 فٹ آگے چیز اپنے کی ہوئی تھی شاپیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کاروبار کریں، درمیان میں اپنا رستہ جو جتنا آپ کی باؤنڈری ہے اس پہ بیٹھ کے کام کریں. اگر کوئی بندہ آگے بٹھا دیتا سبزی والا گوشت والا تو وہ کدھر ہے ٹاؤن والے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکے. اگر وہ 20 سال سے کام لگا 30 سال سے کام کر رہا ہے تو بیچارے کا کیا قصور ہے؟ لیکن نا ٹاؤن والے تو سر پیسہ لیتے ہیں نا. ہاں جی لیتے ہیں، 3 والے کارپوریشن والے ہیں وہ بھی پیسہ لیتے ہیں، ایل ڈی والے آتے ہیں وہ بھی پیسہ لیتے ہیں، سارے پیسہ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ پیسہ دیں، جب آنے سے پہلے وہ کال کر دیتے ہیں، سائٹ پہ جاتے ہیں، جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے پیسے لیتے ہیں. پیسے لے کے جب ایسے گاڑی چلتی ہے پیچھے سے وہی سامان ہوتا ہے، وہی پھٹا ہوتا آگے لگا دیتے ہیں آگے. اچھا میں ایک آپ کو میرا خیال ہے مریم صاحب نے پچھلے دنوں اعلان کیا ہے جو ہم نے بندے اٹھائے ہیں نا، جو بیچارے سبزی والے ہم نمبر بدل دیں گے جیسے وہ ریڑھی والوں کی انہوں نے دیا ہے. یہ ایک میرا خیال ہے خوشخبری آئے گی ان قریب ان لوگوں کو روزگار جو کر رہے ہیں. میں وہی کہتا ہوں 20 سال ہو گیا روزگار کرتے ہوئے، کوئی ان کی بیٹی پال رہی ہے، کوئی انہوں نے گھر بنانا ہے، کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتا ہے ہر بندے کا ہر چیز. وہ کہاں کرے گا اب، وہ کہاں سے پیسے لائے گا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے مریم صاحبہ ان کے بارے سوچیں گی. پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی کہ وہ ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے ہمیں. سر کیسے کریں گے جب ایک کاروبار ہی ختم ہو گیا بندے کا، تو دوبارہ کیسے کریں گے؟ وہ بیچارہ تو دب گیا نیچے، اٹھے گا کیسے وہ؟ اور نہیں اسے دیکھو نا وقتی طور پہ تو وہ دب گیا بیچارہ نیچے سے. وہ اب جب سی ایم کی آواز تک وہ ان کی آواز پہنچے گی وہاں تو مر جائے گا بیچارہ وہ. نہیں ویسے جو ان کی ٹیم ہے نا لاہور میں بہت سپیڈی ہے. تو میرا خیال ہے ان قریب آپ خوشخبری سنیں گے کہ ان لوگوں کو جو اٹھائے تھے نا ان کو انہوں نے ریڑھی یا جو بھی دیں گے میرا خیال ہے کوئی سہولت دے رہے ہیں ان کو. اچھا پہلے انہوں نے جتنے بھی لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے، شٹر لگے ہوئے تھے اور تو چھوٹا سا برآمدہ بنایا ہوا تھا دکاندار، پہلے انہوں نے سارا کچھ ختم کیا. اب دوبارہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ 2 فٹ یا 3 فٹ بنا لیں، کوئی نہیں بڑھانا نہیں ہے، ریڑھیاں دیں گے میرا خیال ہے. نہیں دکاندار کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں دکاندار اب تو وہ بھی پریشان ہے، کہتے ہیں پہلے آ کے توڑ گئے، اب کہتے ہیں جی اپنے جیب سے خرچہ کریں، سارا کچھ کروائیں. اب تو کروا لیں کوئی بات نہیں. کرایہ جو لے رہے تھے 50,000 روپے ان سے یا 30,000 روپے تو کروا دیں کوئی بات نہیں ہے. دکاندار اپنی جیب سے لگائیں گے بٹ صاحب. دکاندار کرایہ نہیں لیتا تھا. اب دیکھیں نا کہ برابر کے شریک ہے نا مجرم، وہ کرایہ لیتا تھا، وہ کرایہ دیتا تھا. اب وہ کہتا ہے 2 فٹ 3 فٹ بنا تو بنا دے یار، اس کو بنا دے بٹھا دے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی بات دیکھیں یہ جو انکروچمنٹ کا آیا نا معاملہ، ہمیں عادت ہے وائلیشن کرنے کی صاف. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بینگ پاکستانی میں کہہ رہا ہوں، جب ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو ہم اشارے اور رائٹ لیفٹ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوکل آ جاتے ہیں نہ ہم اشارات کرتے. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے پہ آ گئی تو گورنمنٹ پہ بہت غلط ہے جی. وہ بھی کیوں غلط ہے گورنمنٹ؟ اب میں اپنی حدود میں بیٹھا ہوں، میں 15 فٹ کی دکان پہ بیٹھا ہوں، میں نے 20 فٹ آگے کیا ہوگا. یہ تو ظلم ہے نا. بالکل کسی نے تو کرنا نا، ملک کو کسی نے تو سیدھا کرنا نا، پنجاب گورنمنٹ نے سیدھا کرنا نا. تو انکروچمنٹ کو ہم تو خوش ہیں کہ مریم صاحبہ نے ہمارے ادھر ایک روڈ ہے شام نگر کا، کبھی آج سے 2-3 سال پہلے آپ چکر لگاتے آپ کو مثلا گاڑی نہیں چلا سکتے تھے. اب دیکھیں وہ لوگ نا نالے کی روڈ تھی اس کے اوپر آگے ہوئے تھے، وہ پیچھے. ٹھیک ہے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، صفائی آئے گی اس میں. جب یہ گورنمنٹ چینج ہوگی یا سی ایم چینج ہوگی تو پھر وہی لوگ ہوں گے، پھر وہی ریڑھیاں ہوں گی بازار کے اوپر ہوں گی، پھر رش ہو جائے گا. اس کا پراپر ایک سسٹم کیوں نہیں بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو جگہ دی جائے؟ بھائی آپ نے یہاں پہ کھڑا ہونا ہے، اس کے آگے آپ نے نہیں آنا. آپ نے آگے آئیں گے تو آپ کے اوپر ایکشن ہوگا اور جرمانہ ہوگا، کوئی بھی گورنمنٹ ہو. یہ بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے بات. یہ میرا خیال کسی نے آج تک نہیں سوچی. یہ میرا خیال ہے آپ کے چینل کے ذریعے میرا خیال ہے میں سی ایم صاحبہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ ایسا قانون بنا دیں تاکہ جو بھی گورنمنٹ آئے نا وہ اس قانون کو نہ چھیڑے. یہ کیونکہ پبلک کی سہولت کے لیے یہ قانون ہے، یہ بنانا چاہیے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جب دوسری گورنمنٹ آئے گی کوئی بھی آ جائے گورنمنٹ تو وہ ظاہری بات ہے ان کی فیور کے کوئی ووٹر سپورٹر ہوں گے وہ آگے آ جائیں گے. انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے یہی چیز مجھے سی ایم صاحب کی بہت ہی اچھی لگی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ فلانا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا. انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں وہ تیس نیس کر دیا جو ناجائز تھا. بالکل
دیکھیں یہ چیز اچھی ہے، بلا تفریق ہونا چاہیے آپریشن، یہ نہیں ہے کہ میں فون کروا دوں تو میرا رک جائے تو دوسرا، یہ برابر ہوا سب اب دیکھیں نا کتنے بل منظور ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے، ایک یہ بھی اگر بل منظور ہو جائے میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہو جائے گی صاحب، یہ آپ کی بات یہ بہت پراپر طریقہ کار بن جائے گا، پراپر قانون بن جائے گا، سب کو پتا ہوگا کہ یار آگے میں آگے جاؤں گا تو میرے اوپر یہ قانون لاگو ہے میرے اوپر اور ایکشن ہوگا اس کے اوپر۔ یہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے، یہ میرا حال انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب کو تک یہ پروگرام جائے گا، وہ دیکھیں گی یا انہیں ان کے معاون بتائیں گے تو میرا حال یہ قانون بتا دیں۔ اب وقت ہے کہ پاکستان کو نا جدید راہوں میں ڈالنا چاہیے، میرا خیال ہے اب وقت ہے۔ میں مزانگ والی سائڈ پہ گیا، مزانگ والی سائڈ اور آپ کا جو جاتا ہے کیا نام ہے روڈ جہاں پہ آپ رہتے ہیں، کیا نام، گلشن راوی والی سائڈ پہ، نالے والی سائڈ پہ، تو ریڑیاں سائڈ پہ تھی، جو فروٹ والی ریڑھی جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی، تو اتنی بار سب پیاری لگ رہی تھی، میں بھتیجا ساتھ تھا تو میں نے اس کو کہا یار کیا ہی بات ہے، صفائی آئی ہے اور پیاری سی ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ایک سیکوینس ہے، طریقہ کار سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے پاس گاہک جانا ہے، سودا لینا ہے، واپس آنا، چلا جانا ہے، اس نے کوئی رش نہیں ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ ماشاءاللہ پہلے پوری سڑک جو تھی بلاک تھی، آدھی سڑک بلاک، بالکل بلاک تھی۔ دیکھیں بس ادھر نا تنقید زیادہ ہے، عمل جو ہے نا وہ لوگ جو اچھا کام ہوتا ہے تنقید پہ لے آتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، جو اچھا کام ہو اسے اپریشیٹ کریں، جو مرضی ہو۔ دیکھیں اب حکومت نون لیگ کی ہے، اگر اچھا کام کر رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، دیکھو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، بہت اچھا، انکروچمنٹ انہوں نے بلا تفریق کی ہے، یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کو چھوڑا ہے، بالکل انہوں نے بلا تفریق کی ہے، پبلک پاکستان یا پنجاب کی پبلک سمجھ کے انہوں نے کیا ہے، تو اچھی بات ہے، لوگ بہت خوش ہیں۔ نہیں تو پہلے آپ دیکھ لیں چبرجی سے آپ یتیمہ تک چلے جائیں تو راشد ہی ختم ہوتا تھا، گاڑی بائک تو دور کی بات، چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی وہاں پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب وہی لوگ رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سارا نہیں زیادتی بس ایسے ہی ہے، وہ شور شرابہ زیادہ ہے تو زیادہ لوگ خوشی ہے، میرا خیال ہے خوشی ہیں۔ پبلک کی جو پلس ہے وہ تو چیک کرتے رہتے ہیں نا ہم لوگ، پبلک یعنی کہ اندر سے خوش ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی بس یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا۔ زیادتی دیکھیں آپ کی رجسٹری بنی ہوئی ہے، ہاں اگر وہ آپ کو تنگ کریں تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو زیادتی ہے۔ اگر میری رجسٹری ہے 5 مرلے کی تو میں نے وہ جگہ کور کی ہوئی ہے 10 مرلے، تو وہ اگر وہ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی ہماری جگہ چھوڑ دو تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ زیادتی، ابھی زیادتی تب ہوگی تیری رجسٹری 10 مرلے کی ہوگی۔ تو یہ زیادہ ادھر ظاہری بات ہو 25-30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے، جب یہ گورنمنٹ انہیں تھوڑا پتہ تھا، انہیں تھا یہ ٹھیک ہے۔ بھٹ صاحب ملک کی تجارتی خسارہ جنوری میں 2 ارب 30 کروڑ تک پہنچ گیا ہے، اس جنوری کی بات بتا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بھٹ صاحب کیا کہیں گے، جنوری میں اتنا خسارہ ہو گیا تو اس کو خسارے کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس کو میرا خیال ہے بجلی کا ریٹ کم کیا جائے صنعت کاروں کے لیے۔ دیکھیں ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائل ہے بہت زیادہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، اب امپورٹ زیادہ ہو گئی ہماری، ایکسپورٹ کم ہے، یہ وہی اس کا جو درمیان والا جو فرق ہے نا وہ آئے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاکستان میں ٹیکسٹائل ہے انڈسٹری ہے اور بھی کوئی انڈسٹری ہیں، انہیں بجلی کے مد میں نا سہولت دینی چاہیے، تاکہ ہم دیکھیں انڈیا ہے، ادھر بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، ان کے ریٹ بجلی کے بہت کم ہیں تو ہمارے ریٹ زیادہ ہیں، تو اس پر ہم کمپٹیشن تو مارکیٹ میں دیکھنا بٹ صاحب ہماری جتنی بھی انڈسٹری ہے، چاہے وہ کراچی ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، آدھی بند پڑی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل وجہ کیا ہے؟ بجلی۔ اب جس نے سولر لگانا ہے تو اس کے اوپر بھی اب ٹیکس عائد کیا گیا ہے کہ جب آپ نے سولر اتنے لگائے ہوئے ہیں، آپ آدھی بجلی جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں، آپ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، یہ بھی تو ایک زیادتی ہے نا عوام کے ساتھ۔ میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کو چاہیے، جو انڈسٹریسٹ ہیں نا انہیں کہ سولر لگاؤ، آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، انہیں فری کر دیں بجلی کے مد میں نا انڈسٹریز کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رجحان بڑھے، اور جو عالمی مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے 2-3-4 ملک ہم سے بہت زیادہ کمپٹیشن، ریٹ بھی کم دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی نا تو خسارہ کم ہوئے گا، ظاہری بات ہے ایک سسٹم ہے نا، تو ایکسپورٹ میرا بڑھانی چاہیے زیادہ، امپورٹ کم کرنی چاہیے، یہ جو اپنا چیزیں ہیں فضولیات یہ بند کرنی چاہیے،
2-4 سال تاکہ ہماری امپورٹ کم ہو. فضول چیزوں میں کون سی چیزیں آتی ہیں بٹ صاحب؟ یہ جو چاکلیٹ وغیرہ، یہ کیا کہتے ہیں جانوروں کے جو خوراکیں ہیں، یہ کم کرنے نے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کا ہے، لوگوں کو بتائیں، اویئرنیس دیں کہ یار انہیں پاکستان میں آپ مینوفیکچرنگ کریں. ہمارے دیکھیں باہر سے جو لگژری گاڑی ہیں وہ بھی آ رہی، لوگ منگواتے ہیں، جتنا مرضی ٹیکس ہو تو وہ پیسے تو ہمارے جانے ہیں نا. تو اس کے لیے کوئی بہترین طریقے سے اقتدامات جو کیا کہتے ہیں اسے سہولتیں ہیں لوگوں کو دینی چاہیے ان کو. سعودی ولی عہد کا پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی سے متعلق بڑا اعلان کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی ہیلپ کرے اور پیٹرول دے. جب سے پاکستان بنا سعودی ہمارا دوست ہے، وہی ہیلپ کرتا ہے. وہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو سعودی ولی عہد جو بھی ادھر بادشاہ ہوتا ہے وہ ہمارے، میرا خیال ہے دینا چاہیے. $2-2.5 ارب کا پیٹرول ہمیں دینا چاہیے. ہم لے لیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جی. ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں کہ جی پاکستانی تو خیرات مانگتے رہتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جب دیکھیں دوست ہے نا، ہمارے پہ کوئی مسئلہ آیا ہوا مصیبت، دوستی تو ہے سر، پھر ہم لیتے جائیں گے، دینا بھی تو ہے نا ان کو. دینے کے لیے کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ امپورٹ بہتر کرے گا اپنے، تو اپنا ٹیکس کا نظام اس کا بہتر ہوگا تو ملے گی نا. جیسے یہ پراپرٹی میں انہوں نے ٹیکس کم کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. چلے بہرحال ہر سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے میرا. بٹ صاحب جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ چینی 130 روپے کلو اور گھی کا ریٹ 55 تک آنا چاہیے سارا. چلو یہ تو ہو گیا رمضان کی بات ہو گئی کہ رمضان میں یہ چیزیں ایسی ہوں گی. جب رمضان گزر جائے گا خیر سے اور عید آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ریٹ رہیں گے؟ بڑھیں گے یا کم ہوں گے اس سے بھی، یا یہی ریٹ رہے گا؟ دیکھیں جی ان کے اوپر اگر آپ سخت مانیٹرنگ کرتے ہیں تو پھر تو نہیں بڑھیں گے. اگر آپ انہیں ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو آپ کو پتہ یہ ویسے ہی 1 منٹ میں 1000 کلومیٹر کر جاتی ہے انڈسٹری ہماری جو انڈسٹریلسٹ ہے. تو انہیں میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی نتھ پانی چاہیے. نت ڈالنے والا کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خیر جائے ذرا. ایک ہی ڈالنے والے آیا تھا، وہ بھی چلا گیا بیچارہ. نہیں ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں جی نام یہ جو اپنا مریم نواز ہے، اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرے گی. دیکھ لینا آپ. پیاز کا ریٹ، ٹماٹر کا ریٹ اب تو نیچے ہیں صاحب. ہاں اب تو فصل اور ٹماٹر کی بھی آ رہی ہے نا، نہیں آ رہی ہے کیونکہ ٹماٹر ابھی تو سستا ہے. جب رمضان شروع ہوگا پھر تو مہنگا ہو جاتا ہے. پھر نہیں میرا حال نہیں مہنگا ہوگا کیونکہ اس کی نئی فصل اب بھی آنی، پنجاب سے بھی شروع ہونا نا. تو پیاز ہے وہ بھی نیچے ہے. تو میرا خیال ہے جو پہلے ان کا سٹاک چیک کریں، اگر ان کے ویئر ہاؤسوں میں یا ادھر کولڈ سٹوروں میں مال پڑا ہوا ہے تو بڑھاتے ہیں. انہیں سر یہ تو پڑا ہے نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ہر جگہ پہ پڑا ہے. آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، بڑے سٹور لاہور میں، تو انہوں نے گوداموں میں رکھا ہوا چیزیں ساری رکھی ہوئی. جب رمضان سٹارٹ ہوگا وہ لے آئیں گے باہر. نہیں اس سٹوروں کی نہیں بات ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں بڑے تاجر جو پیچھے بیٹھے ہیں، جن کا 50,000 ہزار لاکھ پیٹی پڑی ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے ان سے ذرا ان کا ڈیٹا لیں بس. تو ایک دفعہ گورنمنٹ جب آپ آ کے پوچھے گی نا مجھ سے بھائی وہ ڈیٹا بتاؤ، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مال ہاتھ سے چھوڑ دوں گا. تھوڑا سا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کوئی ڈیٹا وغیرہ یا پھر کوئی مال وغیرہ پڑا ہوا ہے؟ نہیں یہ مارکیٹ کمیٹیوں کا کام ہے نا. جیسے مارکیٹ کمیٹی جو فعال ہے، اسٹاک کرتے ہیں نا سارے دکاندار، تو کرتے ہیں اسٹاک. آگے عید آ رہی ہے، رمضان نہیں یہ بچت ہو جائے گی. وہ چھوٹے موٹے دکانداروں کا ایشو نہیں ہے. یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے نا جو مال، دیکھیں آج ایک مثال ہے، ریٹ ہے نا دال چلے گا مارکیٹ میں 10,800 10,700. آواز آ گئی جی مال رک گیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ 11,000 چلا جاتا ہے. یہ جو ہے نا ان ایکسپیکٹڈ ان بیلنس جو یہ مارکیٹ ہے، اس سے میرا خیال کنٹرول اسی لیے ہوگا کہ ان کا ڈیٹا لیا جائے. ہر ویک ان کا ڈیٹا چیک کیا جائے بھی کتنا مال ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس 10 لاکھ بوڑی پڑی ہو. ٹھیک ہے بھائی، ریٹ کیوں بڑھا؟ بھائی بتا نا کیوں ریٹ بڑھایا آپ نے؟ مال تو اتنا پڑا ہے، اس میں نہ کوئی خرابی ہے نہ موسم کی خرابی نہ کوئی. ادھر ہوتا ہے جیسے گھی والے نے ریٹ بڑھایا، وہ پلی کیا رہے ہیں اور جی وہ اپنا تیل شارٹ تھا آنے والا تھا. بھئی آنے والا تیل تو ریٹ بڑھا دے. یہ جو ہے نا چیز ختم ہونی چاہیے. ختم ہو نہیں رہی. یہ شروع سے لے کے ابھی تک یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے. پتہ نہیں کون ایسا حکمران آئے گا، کون سی ایسی حکومت آئے گی
جو یہ چیزیں ختم کریں گے، ایک ہی ریٹ رہے گا، کبھی وہ چینج نہیں ہو سکتا. آج جیسے دوسرے ملکوں میں اپنا دوسرے کہیں بھی چلے جائیں آپ. چلیں بھی آج چلے جائیں تو وہ ریٹ 10 سال والا جو آپ اگر یورپ ہو کے آئیں ایک چیز آپ نے 25 روپے کی دی ہے، وہ 10 سال بعد جائیں گے نا 25 کی بجائے 25.5 یا 26 کی ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے. ادھر تو جو 5 سال پہلے ایک چیز کا ریٹ تھا 200 روپے، وہ ہو گیا 450 روپے. تو یہ چیزیں بہرحال اللہ کرے جی کوئی ہم ٹھیک. مسلمان ہیں ایسے نا سر، فائدہ اٹھاتے ہیں. مسلمان بہرحال جی ادھر ہی ہے پاکستان میں زیادہ فائدہ اٹھانے والے، باقی باہر کے ملکوں میں یہ رمضان آنا آپ باہر یہ وہ گلف تو غیر مسلم کرتے ہیں نا سر. دیکھیں نا، وہ تو غیر مسلم لگاتے ہیں جی اب تو رمضان آ چکا ہے اور ثواب کا کام ہے، سارا کچھ کرتے ہیں. ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جی رمضان آتا ہے منافع کمانا ہے جی. یہ مجھے 1 روپے والی چیز 5 روپے میں سیل کرتے ہیں ہم لوگ. روزے بھی رکھتے ہیں، پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، تراویح یہ بھی پڑھتے مجھے ہیں. کل ایک دوست بتا رہا تھا کہ وہاں یو ایس اے میں نا ہم نے چاول کا پتہ کیا تھا 1 ماہ پہلے، انہوں نے بتایا ایسا مثلا 20 روپے، تو کہتا میں آنے سے پہلے پتہ کیا تو انہوں نے 15 روپے کر دیے بیگ. تو میں نے کہا 5 روپے ڈالر کیوں بڑھا آپ نے کم کیا؟ اس نے کہا مسلمانوں کو کیونکہ رمضان آ رہا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سہولت زیادہ سے زیادہ دی ہے، ان کے رمضان ہو اس کو ہم کم کریں تاکہ دیکھیں نا ابھی 10 ایک دن باقی ہیں، 12 دن اتنی ہے میرے خیال میں، آج 20 ہو گئی ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ریٹ کم کر دیے. ہم کیا کہتے ہیں، پڑھا رہے بھائی رمضان آ رہا ہے اس کو منافع میں بیچیں گے. اگر ہماری ایسی سوچ ہو جائے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی ڈال دیتا ہے. ادھر دیکھیں نا ہر بندہ تو پریشان ہے. ارب پتی دیکھیں وہ بھی کہتا ہے میں پریشان ہوں. جو مزدور جو اینٹیں اٹھا رہا ہے 1000 روپیہ جو لے رہا ہے 1200 روپے مزدوری، وہ خوش ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ نہیں سمجھ لگی آج تک مجھے. وہ بٹ صاحب اس لیے خوش ہے نا، حلال کی کماتا ہے ہاں، اور سکون کے ساتھ اللہ کا شکر کر کے سو جاتا ہے. وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مدد فرما، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے. جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آج تک منافع کمایا، کل اس سے زیادہ کیسے منافع کمانا ہے. یہ فرق ہے. میری صرف ایک ہی ہے خواہش یا ایک ہی نصیحت ہے، یہ جو انڈسٹریسٹ یا جو بہت بہت بڑے تاجر ہیں یار، 1 ماہ اس مہینے میں نا آپ اپنا پروفٹ کمائیں، ذرا کم کریں، بڑھانے کی نیت سے نا آپ کاروبار کریں، اللہ آپ کو کہیں اور سے بھی بہت زیادہ دے دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. 1 ماہ آزمائش کر کے دیکھ لیں، شاید بہتری کر دے. میں بھی کہتا ہوں جب رمضان آتا ہے پھر یہ 1 ماہ کے لیے تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، پر کاروبار میں ہم سیدھے نہیں ہوتے. سر وہ یہی چیزیں ہیں نا، کیوں سیدھے ہوئے ہم؟ رمضان میں تو کمانا ہے آپ لوگوں نے. نہیں جی پورا 11 ماہ اور بھی تو ہے، اس میں تو اللہ دے رہا ہے نا. تو اس 1 مہینے میں 4-5 ایڈ میں اگر ہم کم کر دیں گے ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا انشاءاللہ. مشروبات کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی کہ یا یہ بھی نہیں اس کے نیچے نہیں آنی. ہم نے اس کے اوپر 50 تقریباً بوتل کم کی ہے. کسی پہ ہم 150 کر رہے ہیں، کسی پہ 50 روپے. دیکھیں یہ ایسا مہینہ کہ اس میں اللہ کی جو مخلوق ہے اسے خوش کرنا چاہیے تاکہ اللہ خوش ہو، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. ہم ویسے ہی اگر یہ تھوڑا بہت رمضان میں کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید کوئی بخشش کی ہمیں ذریعہ مل جائے ہمیں. آمین. بٹ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین آپ نے بٹ صاحب کی باتیں سنی، اور رمضان کی آمد ہے اور ہمارے ملک میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور باہر کے ملک میں اگر بات ہم کریں تو وہاں سستی ہو جاتی ہیں. وہ نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ثواب کا کام ہے، ثواب کا مہینہ ہے، اس میں اجر زیادہ ملتا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم رمضان کا مہینہ ہے اور سب سے زیادہ نفع کمائیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آخرت کیسی ہوگی. جتنے بھی تاجر برادری ہے میری ریکویسٹ ہے ان سے، جو آپ لوگ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں سستی کر دیں اور ثواب کمائیں. نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کا فائدہ کروں گا تو میرا بھی فائدہ ہوگا. اگر نیت آپ کی یہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے گا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.